कोई 20 दिन के बाद एक कोर्ट प्रोसीडिंग्स में उनको बुलाया गया और आज की प्रोसीडिंग्स शुरू हुई। और इस जेल सुप्रिटेंडेंट जिनको कंट्रोल जो पीछे बैठने वाले लोग हैं वो करते हैं, आज मुझे और हम तीनों वकला को नहीं जाने दिया गया अंदर। अलकादर ट्रस्ट केस में हालांकि मेरा वकालतनामा भी मौजूद है और कोर्ट के आर्डर्स, एक से ज़ायद कोर्ट के आर्डर्स मौजूद हैं। और पिछले 3 दिन पहले हमें अदालत के तौहीन अदालत के ऊपर इन्होंने खुद मिन्नत करके बुलाया और हमारी मुलाकात कराई थी, आपको याद है। तो आज मुझे तो बल्कि कोर्ट के अंदर से बाहर यानी जेल के अंदर जाने दिया और जेल के अंदर जाने के बाद फिर वापस बुलाया गया कि नहीं जी अभी आपकी परमिशन नहीं आई। तो इस तरह जो कुछ इनको कंट्रोल किया जा रहा है और जिस अंदाज से हमारे दाखिले बंद होते हैं, पीछे कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है उनको क्या तकलीफ है वो खुद ही बता सकेंगे। इंशाअल्लाह इस बारे में आज ही जेल सुप्रिटेंडेंट और उससे मुताल्लिका जो लोग भी हैं, मैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। आज ही उनके खिलाफ पिटीशन फाइल करूंगा। दूसरी बात, ये बुनियादी इंसानी हक है इमरान खान साहब का कि उनसे उनके वकला की मुलाकात हो। कोर्ट प्रोसीडिंग्स ओपन कोर्ट ट्रायल हुआ करता है। ओपन कोर्ट ट्रायल का मतलब है कि जो वकला या आम पब्लिक के लोग जाना चाहें उनको इजाज़त होती है, लेकिन यहाँ जो वकील हैं जिनका वकालतनामा है उनको जाने की इजाज़त नहीं। तो मुझे बता दें ये क्या फेयर ट्रायल होगा या क्या ओपन कोर्ट ट्रायल होगा? ये एक शैम ट्रायल है। ये उन कठपुतलियों के जरिए उसी तरह का ड्रामा रचाया जा रहा है जिस तरह अबुल असरात जुल्करनैन, जिस तरह हुमायूं दिलावर या जिस तरीके से और जिस अंदाज से बाकी जजेस ने ये ड्रामा किया था जिसमें बशीर अहमद शामिल है। और लेकिन हम ये समझते हैं कि अब इंसाफ का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। होगा या नहीं अभी ये आने वाले जजेस के किरदार के ऊपर मुनहसर है। एक वो मुतासिब जज काजी ईसा जो दीवारों पे लिखवाने के लिए कि जी मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक कुछ क्या हैं, उसके लिए 12 करोड़ रुपए लगा दिए गए। और वो एक्चुअली लगे या नहीं लगे वो बात की बात है, लेकिन सवाल ये है कि दीवारों पे तो आपने लिखवा दिए, लेकिन जिन इंसानों को दीवारों में चुना जा रहा था उस वक्त आप मसनत इक़्तिदार पे मुंसिफ की कुर्सी पे बैठे थे और जो जुल्म बर्बरियत आपने अपने हाथों से अपने कलम से की है उसकी जिम्मेदारी सारी जिंदगी ताहयात और तुम्हारे मरने के बाद भी तुम भुगतोगे, इस जहान में भी और अगले जहान में भी। इंशाअल्लाह ऐसे जालिम मुंसिफों का भी एहतसाब होगा और वो एहतसाब सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह के यहाँ होगा, इंशाअल्लाह यहाँ भी होगा। उस एहतसाब का निज़ाम ज़रूर कायम होगा और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी होंगी। और उसके साथ जो वो यहाँ कबूतर उड़ाने आया था नवाज शरीफ, आपको पता है कि काजी ईसा के आने के बाद यहाँ पाकिस्तान में आया, फ्रॉड इलेक्शंस में शामिल हुआ और डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारने के बावजूद 74,000 जाली वोट डाल के अपने आप को जाली तरीके से जितवाया और कठपुतलियों की हुकूमत बनवाई और उसके जाने से एक दिन पहले मुल्क छोड़ के भाग गया। लिहाजा ऐसे जो डीलर होते हैं, ऐसे जो भगोड़े होते हैं, उनका सियासत से कोई अमल दखल नहीं होता। अवाम उनको रिजेक्ट कर चुकी है। ऐसे रिजेक्टेड लोगों को हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह मुसल्लत किया है अवाम के ऊपर, इन हरकतों से पाकिस्तान का आज का इंडेक्स, कल मैं देख रहा था, आप देखिएगा, आपका बदतरीन सतह पे चला गया। ह्यूमन राइट्स का मसला हो, आपका निज़ाम इंसाफ का मसला हो, निज़ाम कानून का मामला हो, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें हम बद से बदतरीन सतह की तरफ तेजी से गामजन हैं और वो इन कठपुतलियों की हरकतों की वजह से हैं। आज पूरे पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी अगर इस्तेमाल हो रही है तो इमरान खान और पीटीआई वर्कर्स के खिलाफ, और बजाय इस बात के कि वो मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए काम करें, वो इस वक्त पाकिस्तान में सिवाय अबतरी पैदा करने, कियास पैदा करने और नारकी पैदा करने की तरफ राग़िब हैं। और आखिरी बात, ये जो 100 कार्ड 26वीं तरमीम आई है इसको हम रिजेक्ट करते हैं और ये जो ड्रावे और धमकावे देते हैं कठपुतली कि हम 27वीं तरमीम लेकर आएंगे, हम ये समझते हैं कि ये हरकतें आपकी अब नहीं चलेंगी। इंशाअल्लाह हम ये मुतालबा भी करते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अपने जो बुनियादी उनकी जिम्मेदारी है
کہ آئین کو پریزرو کرنا اور پروٹیکٹ کرنا، لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا، وہ تحفظ کریں، ورنہ آپ اپنی ڈیوٹی میں فیل ہوں گے۔ ہم اس کو بھی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی میں جو کمیٹی میں 2 ممبران کو شامل کیا جو سینئر موسٹ جج ہیں، اور اسی طرح ہم اس کو بھی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آج فل کورٹ میٹنگ بلائی ہوئی ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ بہتر فیصلے کرے گی۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج تقریباً 1 مہینے بعد دوبارہ اڈیالہ جیل کے باہر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 28 اکتوبر ہے۔ کل پوری دنیا میں کشمیر کا بلیک ڈے کشمیریوں نے منایا اور ہم نے ان کے ساتھ بھرپور سپورٹ کی، لیکن میں اس سوال یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں تو ظلم ہندوستان کر رہا ہے، پاکستان میں یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ سابق وزیر اعظم جو ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں عمران خان، ان کو پچھلے 1 مہینے میں جس طرح رکھا گیا، آپ مجھے بتائیے کسی عام قیدی کے ساتھ بھی آپ یہ نہیں کر سکتے جو آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا۔ آپ نے ان کے سیل کی بجلی بند کی، آپ نے ان کو اپنے بنیادی حق یعنی اپنے وکلاء، اپنے گھر کے لوگوں اور اپنی سیاسی لیڈرشپ سے ملنے سے روکا، سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے۔ کیا ایک نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے سابق وزیر اعظم کو مناسب سیکیورٹی دے سکے؟ صاف ظاہر ہے کہ آپ کو ڈر تھا کہ عمران خان صاحب کہیں بڑے احتجاج کی کال نہ دے دیں، اور آپ نے جو یہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین پہ حملہ کیا ہے اور سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے وہ کہیں ناکام نہ ہو جائے۔ اس کام میں تو آپ کامیاب ہو گئے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ ایسی آئینی ترمیمیں کی گئیں جس کے لیے ممبران اسمبلی کو اٹھایا گیا، ان کے گھر والوں کو اٹھایا گیا، اور ان کے ضمیر کا بھی سودے کیے گئے اور ان کے ساتھ زور زبردستی بھی کی گئی۔ آج سے کافی دن پہلے 9 ستمبر کی رات جب پارلیمنٹ سے پارلیمنٹیرینز کو اٹھایا گیا، 10 ستمبر کو قومی اسمبلی میں نے حق احتجاج کے تحت اپنی صدا بلند کی، اور اس کے بعد جب میں آیا تو مجھے عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا گیا۔ آج 1 مہینے بعد میں آیا ہوں، ہائی کورٹ پشاور، ہائی کورٹ اسلام آباد، چیف جسٹس صاحب کا آرڈر ہے، آج پھر مجھے ملنے نہیں دیا۔ میں یہ سوال بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پک اینڈ چوز کیوں کرتے ہیں؟ آپ عمران خان صاحب سے ان لوگوں کو ملنے کیوں نہیں دیتے جن کی جوانیاں عمران خان صاحب کے ساتھ اس تحریک میں گزر گئی ہیں؟ میں اندر جا کے جب باہر آتا ہوں میں کوئی فساد کی بات تو نہیں کرتا، میں تو ہمیشہ اصلاح کی بات کرتا ہوں، میں تو پاکستان کو بہتر کرنے کی بات کرتا ہوں۔ پھر آپ کو مجھ سے کیا ڈر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے آرڈر کے باوجود آج آپ نے ایک بار پھر مجھے ملنے نہیں دیا؟ کوئی بات نہیں، میں کل پھر آؤں گا۔ جب تک عمران خان صاحب ہمارا لیڈر یہاں سے نکلتا نہیں ہے ہم آتے رہیں گے۔ جب عمران خان صاحب نکل جائیں گے پھر آپ کو آپ کی اڈیالہ جیل مبارک۔ لیکن آج صبح بھی میں نے یہ بات کی اور آج میڈیا کے سامنے اڈیالہ جیل کے اس آنگن میں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستانیوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے تمام بیوروکریٹ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، تمام جج صاحبان، تمام جنرل صاحبان، تمام سیاستدان، صحافی برادری، کیا یہ پاکستان صرف عمران خان کا ہے؟ کیا ادھر جو ظلم ہے، جو بربریت ہے، پاکستان کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ عمران خان نے لے رکھا ہے اور صرف تحریک انصاف نے؟ باقی سب کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ آپ نے عمران خان صاحب کو 2 سال سے حکومت سے نکالا ہوا ہے، 450 دنوں سے زیادہ ہو گئے جیل میں ڈالا ہوا ہے، ان سے کسی کو ملنے نہیں دیتے۔ ہماری حکومتیں آپ نے ختم کی ہیں تو اب چلا لیں پھر پاکستان کیا چل رہا ہے؟ کیا پاکستان بہتر ہو رہا ہے؟ کل جو رپورٹ آئی ہے پاکستان دنیا میں ہر میدان میں پیچھے جا رہا ہے بدقسمتی سے، ہمیں اس پہ خوشی نہیں ہے۔ آپ انڈیکس دیکھ لیں لا اینڈ جسٹس کا، پاکستان 142 ملکوں میں 130 کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے، شرم کی بات ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں
کہ عمران خان صاحب کو باہر آنے دیا جائے. عدالت میں کچھ بھی نہیں ہے, عدالت میں کوئی کیس ان پہ نہیں, ان کا حق ہے کہ وہ باہر آئیں. یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں علیمہ آپا پہ, عظمیٰ آپا پہ اور بشرا بی بی پہ ڈیل ہے, کیا ڈیل ہے؟ ایک شخص اگر 9 مہینے جیل میں ہے, اس پہ کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا, خاتون ہے, اہل خانہ ہے, گھریلو خاتون ہے, سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے بشرا بی بی کا, اگر عدالت سے ان کو ضمانت مل کے باہر آ گئے تو یہ ڈیل ہے؟ اگر یہ ڈیل ہے تو پھر یہ ساری عدالتیں بند کر دیں. میں یہ سمجھتا ہوں قابل افسوس طرز عمل ہے اس حکومت کا اور ان کے ہینڈلرز کا. پاکستان کو اگر آپ نے آگے چلانا ہے تو پاکستان کے نظام کو مضبوط کرنا ہوگا, اور اس کے لیے آپ کو ملک کا سابق وزیر اعظم باہر چاہیے. قوم کو عمران خان کے علاوہ کسی اور شخص پہ اعتماد نہیں ہے. دوسری بات, جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں, باوجود اس کے کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمیں اعتراضات ہیں اور اس پروسیس کو ہم نہیں مانتے, لیکن ہم نے ان کو ویلکم اس لیے کیا ہے اس توقع پہ کہ سپریم کورٹ کا جو وقار کم ہوا ہے, جو اس کی طاقت کم ہوئی ہے, جو ہم نے دیکھا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو ضرب پڑی ہے, ہم توقع رکھتے ہیں کہ نئے چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب, آپ اور آپ کے نیچے جتنے بھی ہماری معزز عدلیہ ہے, آپ سپیریئر جوڈیشری اور لوور جوڈیشری کا خیال رکھیں گے اور ان کی آزادی کو بحال کریں گے. اس کام میں پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, لیکن بڑے بڑے چیلنجز ہیں. جہاں قوم آپ کے لیے دعا گو بھی ہے, وہاں قوم انصاف کی متلاشی ہے, انتظار کر رہی ہے ارشد شریف کی شہید کی ماں. 6 ججز جنہوں نے لیٹر لکھا تھا کہ ان کو بلیک میل کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ انصاف ہوگا. 8 فروری کا الیکشن جو ڈاکہ پڑا, ہم انتظار میں ہیں کہ اس میں انصاف ہو اور اس کی انویسٹیگیشن ہو اور اصل حقدار کو اس کا حق ملے. قوم انتظار میں ہے کہ اس ملک میں جو ظلم ہوئے ہیں ماضی قریب اور بعید میں, سپریم کورٹ اس میں انصاف کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. کسی فیور کے انتظار میں نہیں ہے, ہم صرف انصاف چاہتے ہیں. اور آخر میں پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں, عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کے دیکھ لیا, ان کی پارٹی کو توڑ کے دیکھ لیا, ان کے جماعت سے نشان کو چھین کے دیکھ لیا. یہ نشان بھی ایک چیلنج ہے کہ تحریک انصاف کو اس کا نشان واپس ملے. آپ پاکستانی عوام سے نہیں جیت سکے, عوام نے نشان چن چن کے اور اپنے علاقے کے ممبران کا پتہ کر کر کے ان کو کامیاب کیا اور 180 کے قریب سیٹیں ہمیں دیں. میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کو اپنے اب چلانا ہے, عمران خان صاحب کو باہر لائیں. یہ مذاق مزید نہیں چلے گا, قوم اب اس ظلم کو مزید برداشت نہیں کرے گی. خان صاحب کو باہر آنا چاہیے اور تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے اس مینڈیٹ کو واپس ملنا چاہیے, تب یہ پاکستان چلے گا, ورنہ فارم 47 سے پاکستان نہیں چلنے والا. بہت شکریہ.